سر پہلے تو دا موسٹ ڈسکس ٹاپک بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو پروپیگینڈا اس کو بنا دیا گیا ہے، حکومت کہتی ہے نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ فیملی کو کم از کم بتا دینا چاہیے تھا ان کے اس پروسیجر سے پہلے؟ یہ تو بہتر جواب وفاقی وزراء بڑے ذمہ دار اور محنتی لوگ ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن 21ویں صدی میں تو قیاس آرائیوں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. حکومت اگر اسی وقت بھی پریس ریلیز ایشو کر سکتی، تب بھی قیاس آرائیاں ہونی تھی، اب بھی قیاس آرائیاں ہوئی ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مہینے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بانی چیئرمین کی صحت کے حوالے سے تو سنگین ترین افواہیں اڑا دی گئی تھی. یعنی ان کی موت تک کا جو ہے وہ نعوذ باللہ اندیا دے دیا گیا تھا، اور یوٹیوبرز نے عجیب عجیب باتیں کر دی تھی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو سب باتیں بالکل غلط تھیں. تو میری یہ توقع ہے کہ آنے والے ہفتے میں یہ ایک ملاقات کرا دی جائے گی تاکہ یہ بھی جو ساری غلط افواہیں ہیں یہ دم توڑ جائیں. لیکن سر ایٹ لیسٹ آپ اوبیسلی وہ ٹائم آپ جانتے ہیں جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو رہے تھے اور ان کے بھی ہسپتال کے وزٹس ہوتے تھے، پوری شریف فیملی کو پتہ ہوتا تھا کب انہیں لے کے جایا جا رہا ہے، ہر سچویشن سے اپڈیٹ رکھا جاتا تھا. تو بطور سینئر سیاستدان اور نون لیگ کے سینئر رہنما کے طور پہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس پریکٹس کو فالو ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے تھا اس گورنمنٹ کو؟ جی، گورنمنٹ کے اوپر ضرور ایک اخلاقی طور پہ دباؤ ہے کہ اگر ایسی سنجیدہ صورتحال تھی تو ان کو فیملی کو بتا دیتے. لیکن غالباً انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک بہت کوئی سیریس پروسیجر نہیں ہے جس میں کسی طرح کوئی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کہ ایک انجیکشن لگنا ہے جس کے لیے کچھ تیاری چاہیے، جس کے لیے انہیں وہ سہولت فوری طور پر فراہم کی گئی، انہیں اس میں تاخیر نہیں کی گئی. تو باقی تو پھر اس پہ بہت ساری باتیں ہم کرتے رہیں گے، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. اہم بات یہ ہے کہ ان کی صحت کو مستقل مانیٹر کر کے جب انہیں وقت پر ایک علاج کی ضرورت تھی وہ علاج فراہم کر دیا گیا. خورم تسعید صاحب، محمود خان اچکزئی جب اپوزیشن لیڈر بنے تو اوبیسلی پی ٹی آئی کو تو اس سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن جو حالیہ بیانات ہیں، جس طریقے سے ڈفرینس نظر آ رہا ہے ان کی اوپینین میں اور پی ٹی آئی کی اوپینین میں، وہ تو سیاسی پارا نیچے لانے میں کوئی کردار فی الحال تو ادا نہیں کر سکے. آپ کو لگتا ہے خود کو تو وہ نواز شریف صاحب کا دوست کہتے ہیں، تو کیا مشورہ آپ انہیں دیں گے کہ جناب وہ کچھ انیشیٹو لیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان چیزیں سموتھ ہو سکیں؟ اچکزئی صاحب پہ اب ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے کہ وہ تحریک انصاف کی سیاست میں سے جو تشدد کا، آگ کا اور شہیدوں کی بے حرمتی کا اور پولیس مین کو زد و کوب کرنے کا یہ جو تشدد والا عنصر ہے وہ سیاست میں سے اب ختم کریں. کیونکہ یہی تشدد کا جو عنصر ہے جس میں پھر ایک وربل وائلنس بھی ہوتا ہے، جس میں دھمکیاں دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے نوجوان گھروں میں گھس کر آپ کو ماریں گے، اپنی بندوقیں صاف کر لو، ہم آ رہے ہیں، ہم آ کے آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کارکنوں تک جاتی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے تشدد کی، اس تشدد جو ہے وہ گفتگو تک محدود نہیں رہا. اس ملک میں آگ لگی ہے، اس ملک میں شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی ہے، جانوروں تک کو جلایا گیا ہے. 5 رینجرز اور ایک پولیس مین کو نومبر 2024 میں جو ہے شہید کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ جو ایشو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اچکزئی صاحب ہمیشہ امن اور جو ہے جمہوری طور پہ آئینی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو انسٹنکٹ ہے، ان کی جو بنیاد ہے، ان کا جو خمیر ہے، وہ تو ہمیشہ وائلنس کے اوپر ہے اور بڑکوں کے اوپر ہے اور دھمکیوں کے اوپر ہے. تو یہ اب ان کے سامنے چیلنج ہے کہ وہ کس طرح یہ جو ایک تشدد والی سیاست کی جو نیچر ہے اس کو تبدیل کر پاتے ہیں. اور یہی فرق رہے گا کہ وہ تو ہمیشہ آئین کی اور امن کی بات کرتے ہیں، اور یہی ہماری توقع بھی ہے ان سے کہ ان کی موجودگی سے فوری طور پر نہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی سیاست میں سے تشدد کا عنصر نکلے گا. اور پھر تاکہ ہم صحیح معنوں میں بات کر سکیں، حقیقت یہ ہے کہ آج جو اب ہم یہ بات کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کی، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں آج 67 دہشت گردوں کو ایک دن میں ہلاک کیا گیا. اتنا بڑا حملہ ہوا پاکستان کے اوپر. تو جب ان حالات میں تو ہمیں سب کو فوکس ہو کر دہشت گردی کی طرف جو ہے وہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم کہتے رہے کہ آج کس کی ملاقات ہوئی ہے، آج کس کی ملاقات نہیں ہوئی، کون باہر کھڑا تھا، کون باہر نہیں کھڑا تھا. جو ایشوز ہیں یہ ان کی صحت والے،
جیسے میں نے کہا مجھے توقع ہے کہ اگلے ہفتے میں وہ حل ہو جائیں گے. سر تیرا میں آپریشن تو اس طرح نہیں ہو رہا لیکن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہو رہے ہیں. پھر کے پی حکومت تیرا کے متاثرین کو اون بھی نہیں کر پا رہی. یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے وادی تیرا کو لے کر اور حکومت اور کے پی میں جو چپکلش ہے، ضروری نہیں تھا کہ ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا صوبائی حکومت اور وفاق کو، یا پھر ایٹ لیسٹ وفاق انیشیٹو لے کر انہیں آن بورڈ کرتی؟ جی میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے معصوم پاکستانیوں کا خون بہے گا خیبر پختونخوا کی سرزمین پہ کہ وہاں جو 13 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ آپ دہشت گردوں سے بزدلانہ مصالحت نہیں کر سکتے، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پاکستان میں 2025 کا سال جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے 2015 کے بعد سب سے زیادہ خونی سال تھا، اور جو 4,000 پاکستانی شہید ہوئے ان میں سے 80% یعنی تقریباً 3200 صرف خیبر پختونخوا میں شہید ہوئے. تو اب کیا جو ان کی جو پالیسی ہے وہاں کی جو پی ٹی آئی کی حکومت کی، اس کی پالیسی یہ ہے کہ اس سال بھی 3200 پاکستانی شہید ہو جائیں. یہ تو نہیں ہوگا. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آج جب ان کو جو سب مذاکرات کی گردان کرتے ہیں آ کے ٹیلی ویژن پہ، آج جب جرگہ ہوا ہے وہاں وادی خیبر میں، تو جرگے نے خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی کو یکسر مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے وہ 4 ارب روپے جو آپ نے ہمارے نام پہ نکالے ہیں وہ آپ نے کس کو دیے ہیں؟ اور یہ جو ہے آپ آ کے بجائے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے مصالحت کر لیں. تو وہ جو ایشو ہے کہ یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے ہمیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کوئی جو آپ کو معلوم ہے کہ بانی چیئرمین تو ان کو دفتر کھولنے کی دعوت دے دی تھی. ایک دفعہ کہا تھا کہ پشاور میں ان کا دفتر کھول دیتے ہیں، اور ان بانی چیئرمین کے علاوہ کسی اور پاکستان کے لیڈر کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کو طالبان خان کہا جائے. تو یہ جو ان کی ہمدردی ہے اور وہ جو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس طرح کے ہزاروں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا جو شہادتیں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. ابھی کل پچھلے 2 دن میں دیکھیے گوادر میں 10 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، 5 مرد تھے، 3 خواتین تھی اور 3 بچے تھے. اب وہ جو 11 لوگ شہید ہوئے ہیں وہ ہم کس کے ہاتھ پر تلاش کریں گے؟ ان لوگوں دہشت گردوں سے بزدلانہ مصالحت نہیں ہوگی. تو لہذا وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے، ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہمیں بطور حکومت خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پورے ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کی زندگیوں کو بچانا ہے، ان کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے اور دہشت گردوں کو اپنی مٹی سے نکال باہر کرنا ہے. بالکل صحیح. اور آپ کے خیال میں جب جرگے نے یہ کہہ دیا، جس کے اوپر وزیر اعلیٰ کے پی کہہ بھی رہے تھے کہ میں اتوار کو اس حوالے سے اپنی پوزیشن کلیئر کروں گا، وفاق بھی سیکھ پائے، تو پھر وفاق کو کوئی کارروائی کرنی چاہیے وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف؟ جی نہیں، وفاق سیکھ پا نہیں ہے. وفاق پرعزم ہے کہ ہمیں دہشت گردوں سے لڑنا ہے. ہم 10 سال میں اب دوسری جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی سے. ہم بار بار اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو لہذا جو آپریشنز ہیں وہ جاری رہیں گے، اور یہ اب ایک فیصلہ کن فیز میں ہم داخل ہو گئے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے مارکہ حق کے بعد بہت نئے دروازے کھل رہے ہیں، نئی اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی ہیں ہماری معیشت کے لیے. وزیر اعظم نے ابھی کل جو ہے وہ بہت ایک زبردست پیکج انڈسٹریز کے لیے دیا ہے. بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں، ایکسپورٹ جو سرچارج تھا وہ ختم کیا ہے. یہی مقصد ہے کہ ہم یکسو ہو کر پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں، بجائے یہ کہ ہم یہی کہتے رہیں کہ میں کل تم پہ چڑھ دوڑوں گا.